ان سے پہلے ان کو نظر آتے تھے. میں نے سفید کپڑوں میں نا ایک مرد دیکھا ہے, وہ واش روم سے نکل کے روم کی طرف جا رہا تھا. دیکھ رہے ہیں وہ جس چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اوپر, ایک دم سے انہوں نے وہ رونا شروع کر دیا. اس میں اتنی طاقت تھی کہ 4 لوگوں نے اسے مل کے پکڑا ہوا تھا, اور وہ پھر بھی وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی. اور وہ 4 لوگ پکڑ کے بھی 2 پاؤں سے پکڑا ہوا, ہاتھوں سے پکڑا ہوا, لیکن وہ پورا زور لگا رہی تھی کہ پوری وہ چارپائی ہل رہی تھی. وہ رسپانس بھی کرتی تھی, کسی بات پہ وہ ہنس کے رسپانس کر رہی ہیں, کسی بات پہ وہ رو کے رسپانس کر رہی ہیں. اسے کہتے تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے, تم اس کا پیچھا چھوڑ دو. جو جن تھے ان کا نام تھا حضور الحسن, اور وہ رہتے تھے لاہور کے لال قلعے کے قریب ایک درخت کے اوپر. وہاں سے چٹائی خود بخود ہٹی ہے جیسے کہ کوئی کمرے کے اندر آتا ہے. اس کے بعد جو کرسی تھی سینٹر چیئر وہ خود پیچھے گئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا سب نے شروع کر دیا. تو فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے چاروں طرف, اور ایک کرسی ایسی ہے جہاں پر پلیٹ خود بخود بھرتی ہے اور خود بخود وہ نظر نہیں آ رہی کسی کو, کیونکہ وہ جن تھے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کومل شبیر. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. آج کا پوڈ کاسٹ بڑا ڈفرینٹ ہونے والا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, کیونکہ ہم اس پہ بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جن کو ہم ہارر موویز میں دیکھتے ہیں, ہارر شوز میں دیکھتے ہیں, لیکن ریئل لائف میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو اکثر لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی پہ بات کریں گے. اس کو کہتے ہیں پیرالل ورلڈ, یعنی دوسری دنیا. تو اسی پہ آج ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ریحان احمد صاحب. ان کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں, یا انہوں نے اپنے فیملی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں, یا خود ایکسپیرینس کیے ہیں جو پراسرار بھی ہیں, حیرت انگیز بھی ہیں, اور سمجھ میں نہ آنے والے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں وہ ہم سے اپنے سارے ایکسپیرینس شیئر کریں گے, اور ان سے اس پہ بات کرتے ہیں. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ کومل, بہت خوشی ہوئی مجھے آپ کے اس شو میں آ کر. جب میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں آج کے پروگرام یہ پوڈ کاسٹ کے لیے, کیونکہ میں نے آپ کی بڑی ویڈیوز وغیرہ دیکھی, تو مجھے ایک تجسس تھا کہ میں آپ سے مل کے آپ سے یہ ساری باتیں, ایکسپیرینس آپ جو ہیں وہ شیئر کریں. کچھ ہمارے ذہن میں سوالات ہیں جو ہم آپ سے پوچھ سکیں. بالکل کیجیے, بالکل کیجیے, اسی لیے میں یہاں پہ ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک اپنا ایکسپیرینس جو پرسنل جو میں نے دیکھا ہوا ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. میری فیملی میں لائک میری خالہ کی بیٹی ہیں, کزن ہیں, اب تو میرڈ ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم بچپن سے سنتے تھے کہ ان پہ کچھ جنات کا سایہ ہے یا جنات آتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بچے ہیں. لیکن اب تو وہ میرڈ ہو چکے ہیں, اوبویسلی وہ ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں. ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے. اٹس بین ایئرز لائک کافی 12-13 سال ہو چکے ہیں کہ یہ بات میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو میری خالہ, ہم خالہ کے گھر آتے تھے اکثر چھٹیاں منانے کے لیے. تو ان کی جو بیٹی ہیں وہ بھی میرڈ تھی سوات میں, وہ گاؤں سے آئی ہوئی تھی. تو وہ ان کو نا اکثر جب بھی ان پہ یہ جنات نازل ہوتے تھے, ان سے پہلے ان کو نظر آتے تھے. تو وہ ہم یوں ہی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے دوپہر کے ٹائم, اور ہم لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے سب. وہ نیچے اکیلی تھی, نیچے والے پورشن میں کچن میں کام کری تھی. تھوڑی دیر گزری ہے, وہ بھاگتی ہیں, یہ کہتی ہیں کہ میں نے وہاں پہ امی سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے سفید کپڑوں میں نا ایک مرد دیکھا ہے, وہ واش روم سے نکل کے روم کی طرف جا رہا تھا. تو اس کے بعد کہتی ہیں پھر میں نے ایک دوسرا مرد بھی دیکھا ہے روم میں, لائک مجھے 2 سفید کپڑوں میں مرد وہاں پہ نظر آئے. اب میری خالہ کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ پہلے اس کو جو نظر آتے ہیں اور بعد میں اس پہ وہ چیز جو بھی ہے وہ نازل ہوتی ہے, یا جو بھی اس پہ کیفیت طاری ہوتی ہے. تو خالہ اس کا نا دھیان بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بس ٹھیک ہے, اور میری ماما کو کہہ رہی ہیں, اشارہ کر رہی ہیں کہ اب اس پہ آنے والے ہیں. لیکن وہ اپنا وہ ٹاپک چینج نہیں کر رہی تھی کہ نہیں میں نے دیکھا وہاں پہ. بس اتنے میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ جس چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اوپر, ایک دم سے انہوں نے وہ رونا شروع کر دیا. تو بس اس کے بعد اب خالہ کو میری سمجھ آ گئی, اور وہاں پہ میرے فادر بھی تھے, امی تھی میری, اور میری کزن کا بھائی تھا, یعنی میرے خالہ کا بیٹا تھا. تو یہ 3-4 لوگ ایک چارپائی پہ وہ لیٹ گئی. اس کو پھر ہم نے خالہ نے کہا کہ لیٹ جاؤ. تو بس اس میں اتنی طاقت تھی کہ 4 لوگوں نے اسے مل کے پکڑا ہوا تھا, اور وہ پھر بھی وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی. اور وہ 4 لوگ پکڑ کے بھی 2 پاؤں سے پکڑا ہوا, ہاتھوں سے پکڑا ہوا, لیکن وہ پورا زور لگا رہی تھی کہ پوری وہ چارپائی ہل رہی تھی. تو وہ مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو پھر خالہ جو ہے وہ ان سے بات بھی کر رہی تھی. وہ ان سے کہتی ہیں تم پھر اس بچی کو تنگ کر رہے ہو نا. تو وہ رسپانس بھی کرتی تھی, کسی بات پہ وہ ہنس کے رسپانس کر رہی ہیں, کسی بات پہ وہ رو کے رسپانس کر رہی ہیں. اسے کہتی ہیں تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے, تم اس کا پیچھا چھوڑ دو. تو اس پہ وہ رونا شروع کر دیتی تھی, کبھی ہنسنا شروع کر دیتی. تو کچھ لگ بھگ تھوڑا ٹائم یہ سلسلہ چلا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ ختم ہو گیا تو واپس نارمل روٹین میں آ گئی. اور جب وہ نارمل روٹین میں آ گئی تو ان کو ساری باتیں بھول چکی تھی.
جو بھی ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یا جو بھی ان کو یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں, اور پھر ہم بھی ان سے ڈسکس نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک چیز ہے جو میں نے اپنی مطلب خود میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ چیز ان پہ ہوتی تھی, اور بچپن سے ہم جب ان سے پوچھتے ہیں خالہ سے تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بچپن سے تھے. تو اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جن ان پہ عاشق ہو گئے تھے. ہاں ایسا بڑا ہوتا ہے. ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے مہر النساء. وہ کراچی کے اندر ہوتی ہیں اور پاکستان بننے کے وقت جو ہے وہ مائگریٹ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی انڈیا سے, اور ان کی عمر اس وقت 3 سال. تو ٹرین کے اندر جب ان کی فیملی مائگریٹ کر کے پاکستان آئی, ان کی عمر 3 سال تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس زمانے میں مارننگ شو کرتا تھا ایک بڑے چینل کے اوپر, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو خالو تھے, ان کی جو سمجھ لیں کہ ان کے جو کوئی انکل تھے گھر میں, ان کی شادی جو تھی وہ ان کی جو خالہ تھی ان کی شادی جو تھی ایک جن سے ہوئی ہوئی تھی. اچھا. ہاں وہ بتاتی ہے کہ شادی جن سے ہوئی ہوئی تھی, اور وہ جو جن تھے ان کا نام تھا حضور الحسن, اور وہ رہتے تھے لاہور کے لال قلعے کے قریب ایک درخت کے اوپر. تو جن نے کس طرح سے ان کو پسند کیا یہ کہانی بھی انہوں نے اپنے بچپن میں سنی تھی. تو ان کو اس کی تفصیل اتنی نہیں پتا تھی, لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سنا اپنے بڑوں سے کہ جب جن کو یعنی داماد کو خالہ کے گھر والوں نے بلایا ڈنر کے اوپر, تو ایک کرسی خالی رکھی جو سینٹر میں کرسی ہوتی ہے ٹیبل کے اوپر جو سینٹر چیئر ہوتی ہے نا جہاں ہیڈ آف دا فیملی بیٹھتا ہے, تو وہ کرسی خالی رکھی. پیچھے چٹائیوں کا فیشن ہوتا تھا اس زمانے کے اندر, دروازے پہ چٹائیاں بڑی ہوئی ہوتی تھیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ وہاں سے چٹائی خود بخود ہٹی ہے جیسے کہ کوئی کمرے کے اندر آتا ہے. اس کے بعد جو کرسی تھی سینٹر چیئر وہ خود پیچھے گئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا سب نے شروع کر دیا. تو فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے چاروں طرف, اور ایک کرسی ایسی ہے جہاں پر پلیٹ خود بخود بھرتی ہے اور خود بخود وہ نظر نہیں آ رہی کسی کو, کیونکہ وہ جن تھے. تو یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو جنات کے ساتھ شادی ہونا, جنات کا عاشق ہونا, یہ ساری چیزیں بالکل پاسبلٹیز میں سے, ممکنات میں سے, یہ ناممکن نہیں ہے. پہلے یہ چیزیں بہت سننے کو ملتی تھی, آج کل نہیں سننے کو ملتی. اسی طرح کراچی میں لالو کھیت کا ایک علاقہ ہے پرانا, وہاں ایک آنٹی رہتی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں. وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے خاندان میں کوئی ایسا لڑکا ہے جس کے پاس یہ کرامت ہے یا اس کی جنات سے دوستی ہے کہ اگر وہ کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے خاندان کی کسی فرد کو, تو وہ اس طرح سے ہاتھ اپنا کھولتا ہے تو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے سامنے والے شخص کو یا فیملی کو, اتنے پیسے اس کے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ جب ہم پروگرام کریں گے تو میں ٹیلی فون کال بھی ان کی لوں گا, لائیو کال, اور یہ ساری چیزیں اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ان سے میں آپ کو لائیو سنواؤں گا. تو وہ ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اور وہ بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں نا ملنگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, مولائی ہوتے ہیں, اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی سے فالتو بات نہیں کرتے, اپنی دنیا میں رہتے ہیں. وہ اس طرح کا لڑکا ہے, جوان لڑکا ہے, لیکن جب کسی انسان کی مشکل کا یا مصیبت کا اسے پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے, اس میں اتنے ہی پیسے موجود ہوتے ہیں. اور یہ فیملی لالو کھیت کراچی میں آج بھی رہتی ہے. یہ تو ہوئی ایک بات.